ہم میں سے ہر مسلمان حضرت صہیب رومی کے نام سے واقف اور ان کی زندگی کے حالات سے کسی نہ کسی حد تک آگاہ ہے۔ البتہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی نہیں خالصاً عربی النسل تھے۔ ان کے والد کا تعلق قبیلہ بنو نمیر اور ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کی طرف کیسے منسوب ہوئے، اس کے پس منظر میں ایک ناقابل فراموش کہانی ہے جو تاریخ کے حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی اور اس کے صفحات برابر اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 2 دہائی پہلے کی بات ہے۔ کسریٰ شاہ ایران کی طرف سے سنان بن مالک ابلا کا گورنر تھا۔ وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے صہیب سے کرتا تھا، جس کی عمر اس وقت 5 سال سے متجاوز نہ تھی۔ صہیب کا چہرہ روشن اور تابناک، اس کے بالوں کا رنگ سرخی مائل تھا، چہرے بشرے سے تازگی و شادمانی ٹپکتی تھی اور اس کی روشن آنکھیں ذہانت و نجابت کی آئینہ دار تھیں۔ اس کے علاوہ وہ نہایت چست و چالاک اور پاک نفس و نیک بچہ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا اور دل سے حکمرانی کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں۔ ایک دفعہ صہیب کی ماں اپنے بچے اور خدام و ملازمین کی جماعت کے ساتھ آرام اور سیر و تفریح کے ارادے سے عراق کی ایک بستی سنی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس بستی پر رومی فوج کے ایک دستے نے اچانک حملہ کر دیا، اس کے محافظوں کو قتل کر کے مال و اسباب لوٹ لیا اور بال بچوں کو گرفتار کر لے گئے۔ اس گرفتار شدگان میں صہیب بھی تھا۔ صہیب کو بلاد روم میں غلاموں کی ایک منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور ایک آقا کی خدمت سے دوسرے آقا کی خدمت میں منتقل ہوتا رہا۔ اس معاملے میں اس کی حالت ان 1000 لونڈیوں غلاموں سے مختلف نہ تھی جن سے سرزمین روم کے حکمرانوں اور اس کے رئیسوں کے محلات بھرے ہوئے تھے۔ اسے صہیب کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ رومی معاشرے کے اندر گھس کر اس کی تہ میں اتر کر اس کے اندرونی حالات سے واقف ہو سکے اور اس کے اندر پائے جانے والے گھناؤنے عیوب سے براہ راست آگاہی حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس نے ان تمام فواحش و منکرات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جنہوں نے ان محلات میں آشیانے بنا رکھے تھے، اور اس نے اپنے کانوں سے ظلم و ستم کی وہ ساری داستانیں سنی جو وہاں دہرائی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد صہیب کو اس معاشرے سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ اس قسم کا گندا معاشرہ کسی زبردست طوفان کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود صہیب نے روم کے علاقے میں نشو و نما پائی اور اس کے باشندوں کے درمیان پل بڑھ کر جوان ہوا، اور اس کے باوجود کہ وہ عربی زبان کو بھول گیا تھا یا تقریباً بھول چکا تھا، یہ بات اس کے دل سے ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش نہیں ہوتی تھی کہ وہ عربی النسل اور ابنائے صحرا میں سے ہے۔ وہ ہر آن اس مبارک دن کے شوق و انتظار میں رہتا تھا جس روز وہ غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کر پھینک دے گا اور اپنے قبیلے سے جا ملے گا۔ اس نے ایک نصرانی کاہن کو اپنے ایک آقا سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے جب جزیرہ عرب کے شہر مکہ سے وہ نبی ظاہر ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں سے روشناس کرائے گا۔ اس بات نے اس کے سمند شوق کے لیے تازیانے کا کام کیا اور اس کے آتش انتظار کو مزید تیز کر دیا۔ پھر خوش قسمتی سے صہیب کو ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی کے بندھن توڑ کر بھاگ نکلا، اور اس نے سیدھے نبی منتظر کی جائے بعثت مرکز عرب ام القریٰ مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر مستقل سکونت پذیر ہو گیا۔ اس کی زبان پر پائی جانے والی لکنت اور اس کے سرخ بالوں کی وجہ سے لوگ اسے صہیب رومی کہنے لگے۔ اس نے مکے کے ایک رئیس عبداللہ بن جدعان کے ساتھ حلیفانہ روابط قائم کر لیے اور تجارت و کاروبار میں مصروف ہو گیا، اور اس نے کافی دولت کمائی۔ صہیب اپنی کاروباری مصروفیات اور تجارتی سرگرمیوں کے باوجود اس نصرانی کاہن کی بات بھولا نہیں تھا۔ جب بھی اسے اس کی بات کا خیال آتا، وہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنے دل سے سوال کرتا، وہ واقعہ کب پیش آئے گا؟
اور پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد اس سوال کا مجسم جواب اس کے سامنے تھا۔ ایک روز صہیب اپنے ایک تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگوں کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت اور عدل و احسان کی ترغیب دے رہے ہیں اور فواحش و منکرات سے منع کر رہے ہیں۔ یہ وہی تو نہیں جنہیں لوگ امین کے لقب سے پکارتے ہیں؟ صہیب نے دریافت کیا۔ ہاں وہی ہیں، جواب دینے والے نے کہا۔ اس وقت وہ کہاں ملیں گے؟ صہیب نے پرشوق لہجے میں سوال کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں ہوں گے جو کوہ صفا کے قریب ہے، لیکن اگر تم ان کو ملنا چاہتے ہو تو ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں قریش کے کسی آدمی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اگر انہوں نے تم کو ان سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور تم کو سخت اذیت پہنچائیں گے۔ یہاں مکے میں تم ایک غریب الوطن ہو، یہاں نہ تو تمہارا کوئی حامی و ناصر ہے جو تمہاری حمایت کرے گا، نہ تمہارا قبیلہ و خاندان ہے جو تمہاری نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ صہیب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے دار ارقم کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو دروازے پر عمار بن یاسر کو پایا۔ وہ انہیں پہلے سے جانتے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر تک تردد و تذبذب میں مبتلا رہے، لیکن پھر ان کے قریب ہوتے ہوئے دریافت کیا، عمار آپ کا کیا ارادہ ہے اور آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ عمار نے کوئی جواب دینے کے بجائے الٹا ان سے سوال کر دیا۔ میں اس شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی باتیں سنوں، صہیب نے جواب دیا۔ میں بھی تو اسی خیال سے آیا ہوں، عمار نے کہا۔ تب ٹھیک ہے، صہیب نے کہا، آؤ اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ چلیں۔ صہیب بن سنان رومی اور عمار بن یاسر دونوں ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور اور توجہ سے سنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری باتیں کانوں کے راستے سیدھے ان کے دلوں میں اتر گئیں اور دونوں کے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر آپ کے چشمہ رحمت سے اچھی طرح سیراب اور آپ کے اخلاق و سیرت سے بھرپور استفادہ کرتے رہے۔ جب رات کی تاریکی ماحول پر مسلط ہو گئی اور زندگی کے ہنگامے خاموشی میں تبدیل ہو گئے تو دونوں تاریکی کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اور اس وقت وہ دونوں اپنے سینوں میں وہ روشنی لیے ہوئے تھے جو ساری دنیا کو منور کرنے کے لیے کافی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہم وغیرہم دسیوں مسلمانوں کے ساتھ قریش کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کی۔ انہوں نے اہل مکہ کی طرف سے ایسی ایسی مصیبتیں جھیلیں کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو جاتیں تو اسے بھی پاش پاش کر دیتیں، لیکن انہوں نے راہ خدا میں پیش آنے والے ان تمام آلام و مصائب کو نہایت خندہ پیشانی اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جنت کی راہیں تکلیف دہ باتوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ہجرت کا یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میت میں کریں گے، لیکن قریش کو کسی طرح ان کے اس ارادے کی بھنک مل گئی اور انہوں نے ان کو اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے زبردستی روک دیا اور ان کی نگرانی کا سخت انتظامات کر دیا تاکہ وہ تجارت میں کمائی ہوئی دولت اپنے ساتھ لے کر ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کسی مناسب موقع کی طاق میں تھے جس سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کا ساتھ پکڑ لیں، مگر انہیں اس میں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، کیونکہ ان کی نگرانی کرنے والے ہر وقت ان کی طرف سے ہوشیار اور چوکنے رہتے تھے۔ اس لیے اب ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کسی ہیلے کا سہارا لیں۔
چنانچہ ایک سرد رات میں انہوں نے پاخانے کے بہانے بکثرت باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پاخانے سے آ کر فوراً ہی اس کے لیے واپس لوٹ جاتے تھے۔ وہ نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ انہیں بار بار رفع حاجت کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر ان کی نگرانی کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، خوش ہو جاؤ، لات و عزیٰ نے اس کو دست میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو کر اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے اور اپنے آپ کو میٹھی نیند کی آغوش میں ڈال دیا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ان کے درمیان سے دھیرے سے نکلے اور مدینہ کی طرف چل پڑے، لیکن ان کو روانہ ہوئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کی نگرانی کرنے والوں کو ان کے نکل جانے کا پتہ چل گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، اچھل کر اپنے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کے پیچھے انہیں سرپٹ چھوڑ دیا تاکہ جلد از جلد ان کو پکڑ لیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے تو اپنے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر زمین پر پھیلا دی اور کمان کی تانت چڑھاتے ہوئے بولے، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک بہترین تیر انداز اور بے مثل نشانہ باز ہوں، اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ واللہ تم لوگ اس وقت تک میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے جب تک میں ہر تیر سے تم میں سے ہر ایک آدمی کو قتل نہ کر لوں۔ پھر میں اس وقت تک تلوار سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم تم کو اپنی جان اور مال دونوں چیزیں بچا کر نہیں لے جانے دیں گے۔ تم مکہ میں ایک مفلس کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور یہاں رہ کر تم نے کافی دولت جمع کر لی ہے۔ اگر میں اپنا مال تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ حضرت صہیب نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا۔ تب حضرت صہیب نے ان کو اپنے گھر میں اس جگہ کی نشاندہی فرما دی جہاں انہوں نے مال رکھا تھا، اور انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور جا کر بتائی ہوئی جگہ سے مال لے لیا۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ کی سمت چل پڑے۔ وہ اپنے دین کو کافروں سے بچا کر اللہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے اس مال کے جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا جس کے کمانے میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دی تھیں۔ دوران سفر جب بھی ان کو تھکان محسوس ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ان کے لیے مہمیز کا کام کرتا اور ان کی چستی و توانائی اود کر آتی۔ وہ لگاتار چلتے رہتے۔ چلتے چلتے جب وہ قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع۔ ابو یحییٰ، یہ بیع تمہارے لیے بہت نفع بخش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقرے کو 3 بار دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملنے والی اس خوشخبری کو سن کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے جو آپ کو اس بات کی خبر دیتا۔ خدا کی قسم آپ کو یہ بات جبرائیل علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں بتائی۔ یقیناً حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی بیع کامیاب رہی اور وہی آسمانی نے اس کی تصدیق کر دی۔ حضرت جبرائیل نے اس کی شہادت دی، جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔